ناظرین AR وائی نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال بنے گی، پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ آپ پاکستان کے لیے کیا خدشات دیکھ رہے ہیں افغانستان میں جو بھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے US فورسز کے وڈرال کے بعد؟ دیکھیں، پاکستان کی صورتحال پرانے حالات سے بہتر ہے، اور اس وقت اگر یہ جمعیت اسلامی، اس کو انگریزی میں پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں، اشرف غنی کے ساتھ جو عبداللہ اور ان کے ڈیفنس منسٹر رشید انس اور ان کے انٹیریئر منسٹر جو ہیں عبدالستار، یہ کرزئی کے بھی منسٹر ڈیفنس اور انٹیریئر تھے، اگر ایک بڑا ڈیلیگیشن عنقریب دوحہ چلا جاتا ہے اور طالبان کے ساتھ بات چیت کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بدلے ہوئے طالبان ہیں، اور کوئی بات چیت آپس میں ان کی ہو جاتی ہے اور کوئی ایک درمیانی راستہ نکل آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتری ہوگی خود افغانستان کے لیے۔ اور پرائم منسٹر جا رہے ہیں ازبکستان 15 اور 16 تاریخ کو، اور وہاں غالب امکان یہ ہے کہ اشرف غنی بھی ہوں گے اور زلمے بھی ہوں گے۔ مجھے یہ نہیں پتا، فارن آفس بہتر بتا سکتا ہے کہ وہاں ان کی اسلام دعا ہوگی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی یا اشرف غنی میں، لیکن زلمے وغیرہ سے تو بات چیت ضرور ہوگی۔ پاکستان ایک ایسا امن اور ایسا فیصلہ چاہتا ہے کہ افغان خود فیصلہ کر لیں، جو وہ فیصلہ کریں ہمیں قبول ہے، جو وہ فیصلہ کریں اپنے ملک کے لیے ہم اس میں فریق بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی آج کی پالیسی ہے۔ اور گو کہ جمعیت اسلامی بہت بڑی تعداد میں بھرتیاں بھی شروع کر دی ہیں انہوں نے ینگسٹر کی، خاص طور پر جو خطرناک بات ہے جس پر ہمیں نظر رکھنی ہے کہ ازبک اور تاجک اور ہزارہ کو وہ بڑی تعداد میں بھرتی کر رہے ہیں، اور کم و بیش 1 لاکھ لوگوں تک کی وہ بھرتی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہم ہر قسم کے حالات کے لیے ہماری حکومت، عمران خان کی حکومت، پاک افواج، سول ملٹری ادارے اور آرم فورسز ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں، اور کافی دنوں پہلے سے تیار ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کیونکہ ہم صرف 2 بارڈرز کو اوپن رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی کووڈ کی وجہ سے ہم نے تورخم کو اور چمن کو، اور جہاں ہم نے FIA کا عملہ بھیج دیا ہے چمن میں بھی، اور ابھی کووڈ کے معاملات ہیں، جن لوگوں نے پازیٹیو نہیں ہے، جن کا نیگیٹو، جنہوں نے ویکسینیشن لگائی ہوئی ہے، وہ لوگ پاکستان آ سکتے ہیں۔ جن کی رپورٹ پازیٹیو آئے گی ان کو ان علاقوں میں قرنطینہ کروائیں گے، جس علاقے سے ان کا تعلق ہے ان علاقوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ بہت فوج نے منظم طریقہ کار سے اپنے سارے بارڈرز پر ان کی پوری نظر ہے، اور 88% ہم نے افغانستان کو فینسنگ سے کور کیا اور 48% ایران کی کور کیا ہوا ہے، اور یہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ 100% ہو جائے گا افغانستان، اور اس سال کے آخر تک ایران جو ہے وہ بھی 100% ہو جائے گا۔ اور ہم کوشش ہماری یہی ہے اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ افغان جو فیصلہ کریں آپس میں وہ ہمیں قبول ہے، اور اگر خانہ جنگی کی صورتحال وہاں ان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ نہ پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کے لوگ وہاں استعمال ہوں، نہ وہاں سے کوئی پاکستان کے خلاف بات ہو۔ اور میں ایز اے وزیر داخلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات یا بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں اگر دوحہ میں ان کی بات چیت، کیونکہ ملا غنی سے یا ہم کیا کہتے ہیں اسے ملا برادران سے پاکستان کی بھی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور اگر وہاں سے ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن آ جاتا ہے اور ایک درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں تو اس میں ساری دنیا کا بھلا ہے۔ اور آج ایران سے بھی طالبان نے بات کی ہے، روس سے بھی بات کی ہے، پہلی دفعہ چین بھی جو ہے اس علاقے میں معاملات پر اس کی نظر ہے، اور وہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے۔ اور اگر ہم نے آگے جانا ہے شرق وسطیٰ میں اور وسطیٰ کے دوسرے ممالک میں، تو اس میں افغانستان کا امن جو ہے وہ بڑی اہم ضرورت ہے۔
جی شیخ صاحب یہ آپ کو یہ جو بات ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، انالیسس یہ آپ تجزیہ کر دیں، آپ کے خیال میں طالبان جو کہ جنگ جیت گئے بقول ابھی ہم بات یہی کر رہے تھے، امریکن وڈرول کو شکست سمجھا جا رہا ہے، طالبان اس کو اپنی فتح ڈکلیئر کر رہے ہیں، افغانستان میں ہر روز کے روز ان کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، وہ تو اب ظاہر ہے اپنی ٹرمز پہ بات کریں گے نا، وہ اشرف غنی کی ٹرمز پہ بات تو اب نہیں ہوگی کہ کو پاور شیئرنگ فارمولا ہو جائے، افغانستان کسی طرح حکومت کا حصہ بن جائے. تو آپ کو کیا ابھی سول وار ہی نظر آ رہی ہے افغانستان میں؟ میں ابھی اس پر کوئی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میں طالبان کو بھی بدلا ہوا طالبان سمجھ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ 3800 یا 3100 امریکن ٹرینڈ افغان فورسز نے سرنڈر کیا ہے طالبان کے آگے، لیکن طالبان خود بھی خانہ جنگی نہیں چاہتے، کیونکہ پاکستان میں ون سائیڈڈ سارا آج آپ نے پروگرام کیا ہے، اس لیے میں اپنی رائے دے رہا ہوں. اور ٹوٹلی طالبان جو ہے وہ بھی خانہ جنگی کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، خانہ جنگی حل نہیں ہے. لیکن اگر طالبان نے کسی پروونس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، ابھی تک کافی آدھے سے زیادہ آدھے علاقے پہ ان کا قبضہ ضرور ہے، لیکن وہ خانہ جنگی کے لیے فی الوقت ان کی رائے جو ہے مختلف ہے. اگر یہ دونوں میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جمعیت اسلامی کو بھی آپ چھوٹی فورس نہ سمجھیں، استاد عطا محمد سے لے کے اور وہ سارے لوگ دوسری طرف اکٹھے ہیں، یہ ایک ایتھنک ایشو بھی بن سکتا ہے یہاں پہ. اور کیونکہ ایک بہت بڑی آبادی افغانستان میں، ایک بڑی تعداد جو ہے جو تاجک کی بھی ہے اور ازبک کی بھی ہے اور ہزارہ وال کی بھی ہے، یہ ساری صورتحال پر بھی آپ اتنے سینئر صابر شاکر صاحب اور کاشف صاحب اور ارشد شریف صاحب سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، سینئر پاکستان کے نمائندے ہیں، اس پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ وہاں ایتھنک بنیادوں پر بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں. جی صاحب. تو شیخ صاحب اس میں تو کوئی شبہ نہیں، یہی ہم بات ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کی، ڈاکٹر محیط سے بھی کی کہ وہاں پہ بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ ملیشیاز بھی تیار کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ پراکسیز بھی تیار کی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور افغان طالبان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ صرف انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ تھا انخلاء کے لیے، ان کا امن معاہدہ جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے. تو وہ تو اپنے آپ کو جائز سمجھتے ہوئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اپنا جو علاقے ہیں وہ واپس لے رہے ہیں، یہ تو بات ہم کلیئر کر چکے ہیں. لیکن اس پہ ہم بات کھل کر کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو پرائیویٹ پراکسیز تیار کی جا رہی ہیں، ان کے ذریعے گوریلا وار لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ ہم نہیں بات کر رہے، یہ بتا نہیں رہے دنیا کو کہ وہاں پہ یہ نئی جنگ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صابر شاکر صاحب دیکھیں، انہوں نے سکھوں کو شکست دی. آج جو ہماری بیرکیں ہیں، انہوں نے جو برٹش کو شکست دی، ان بیرکوں میں ہم ہیں. ابھی میں سارے بارڈر سے ہو کے آیا ہوں، شاید میں پہلا وزیر داخلہ تھا جو افغان بارڈر سے لے کے ایران بارڈر تک تمام ایک بارڈر پہ گیا ہوں. انہوں نے رشین کو شکست دی، انہوں نے امریکن کو انخلاء کہیں یا شکست کہیں، امریکہ کے ساتھ 42 ممالک تھے. اور اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ہماری فورسز بڑی ویل ٹرینڈ ہیں، میچور ہیں، حالات پر ہماری نظر ہے، کب بیان دینا ہے کب نہیں دینا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ اشرف غنی سے کیا ازبک میں تاشکند میں ملاقات ہوگی پرائم منسٹر کی یا نہیں ہوگی، یہ نہ ہو کہ اب ایسے سے سلام دعا بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن زلمے خلیل سے تو ضرور ہوگی. اور جو صورتحال دوحہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے، دوحہ کا بڑا انفلوئنس ہے. اور پہلے بھی جمعیت اسلامی ایک ڈیلیگیشن بھیج رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے ڈیلیگیشن کو کمزور کر دیا، چھوٹے سائز میں کر دیا. اگر ہائی پاور ڈیلیگیشن پہلے بھی جاتا تو میرا خیال ہے طالبان ان سے بات چیت کرتے. لیکن ہماری حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ فیصلہ عوام کا ہے، فیصلہ افغان عوام کا ہے. جو افغان فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، ہم کسی کے ساتھ پارٹی نہیں بنیں گے. اپنی سرحدوں کی ہم سلامتی کرنا جانتے ہیں، اور ہماری عظیم افواج بھی اور سول آرم فورسز ایجنسیز بھی، وہ تمام اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں. شیخ رشید صاحب، آپ نے بڑی تاریخ بتائی ہے اور افغانستان کو اسی لیے گریو یارڈ آف امپائرز بھی کہا جاتا ہے کہ برٹشرز ہو گئے، سوویت یونین ہو گیا، تیسرا امریکہ. اور خاص طور پہ اگر پچھلی 3 دہائیوں کو دیکھا جائے تو افغان طالبان جنہوں نے سوویت یونین کو شکست دی اور جیسے آپ نے کہا کہ انخلاء یا اس کو شکست کہہ لیں ایک اور سپر پاور کو شکست دی،
تو خطے میں اب افغان طالبان کی جو اس وقت پوزیشن ہوگی اس کو انگیج کیسے کیا جائے گا، خطے میں ان کو دیکھا کس نظر سے جائے گا، اور جو صابر پراکسی وارز کا ذکر کر رہے تھے جو بگ پاور گیم ہے اس خطے میں، اس کے لیے پاکستان نے کیا تیاری کی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی بڑے عرصے سے تیاری ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی تیاری ہے، اور اب میرا خیال ہے میڈیا پہ یہ بات مناسب نہیں ہے، ہم ہر قسم کے حالات کے لیے پاک افواج تیار ہے، لیکن ہماری اولین کوشش یہ ہے کہ امن قائم ہو وہاں پہ، کیونکہ ان کا امن ہمارے امن سے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم بھرپور تکو میں ہیں، اور اس کے لیے کچھ اور ہمارے ممالک جو ہیں وہ بھی ایک رول ادا کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان، چین، ایران، روس مل کر، کیونکہ اب ان کے بارڈر تو آپ دیکھیں تاجکستان تک وہ چلے گئے ہیں، ایون پاکستان کا بارڈر بھی آپ دیکھیں کہاں تک صورتحال ہو رہی ہے۔ سو اگر یہ سارے لوگ مل کر ایک ایسا لایا عمل استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بدلا ہوا خطہ ہوگا، اور چین کے لوگ خود یہ چاہتے ہیں، طالبان خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں بھی ترقی ہو، اور اگر چین کی موجودہ حکومت، جمہوریت اسلامی، یہ سارے لوگ اگر کسی چند نکات پر اکٹھے ہو جائیں اور اپنے لیے کوئی طریقہ کار ڈھونڈ نکالیں، پاکستان حکومت اس طریقہ کار کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ شیخ صاحب، سوویت یونین وڈرال کے بعد پاکستان کے جو معاشرے پہ اثرات آئے وہ ہم سب کے سامنے، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ مہاجرین وہاں سے پاکستان آ سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اجیت دوال بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکا تھا، آپ لوگوں نے خود ڈوزیز بھیجے ہیں کہ جناب افغانستان میں بہت سارے انڈین کیمپس ہیں، تو اس کی شکل میں داعش یا ٹی ٹی پی وہ پاکستان میں دوبارہ بھیجے جا سکتے ہیں۔ آپ نے پالیسی فائنلائز کر لی ہے کہ ریفیوجیز کا اگر انفلکس ہوتا ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، کیمپ کدھر بنائے جانے ہیں؟ بالکل ارشد شریف بھائی، ہم نے یہ اسٹریٹجی ڈیفائن کر لی ہوئی ہے کہ ہم نے کہاں کیا کرنا ہے، یہ بہت پہلے ہم نے بنا لی ہوئی ہے۔ اس کو ہماری الحمدللہ فوج ایک دن کا منصوبہ بندی نہیں کرتی، سالوں کی منصوبہ بندی کرتی ہے، اور اس منصوبہ بندی میں یہ شامل ہے، ایران نے تو پہلے ہم نے اپنے مہاجرین کیمپ جو ہے وہ بے تک کے بنائے اور سارے پاکستان میں وہ پھیل گئے، اور انہوں نے کئی لوگوں نے آئی ڈی کارڈ بھی جیلی بنا لیے، پیسے دے کے ہمارے ہاں جو رشوت دے کے انہوں نے آئی ڈی کارڈ بھی جیلی بنوا لیے۔ اب ہماری پالیسی بڑی واضح پالیسی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت آنے پہ فورن آفس اس پہ بہتر بات کرے گا۔ ہم ہر دو حالات کے لیے تیار ہیں، اور تمام ہماری تیاریاں جو ہیں، لیکن ہماری پہلی فرصت میں سوچ یہ ہے کہ افغانستان، افغان قوم اپنا فیصلہ خود کرے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ شیخ صاحب، یہ اپوزیشن لیڈرشپ، ظاہر ہے آپ اس بریفنگ کا حصہ تھے جو دی گئی ساروں کو، کیا سب آن بورڈ ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کاشف عباسی صاحب، سارے کے سارے لوگ آن بورڈ تھے، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو پاک فوج کی سلامتی کی پالیسیز کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، خواہ وہ شہباز شریف ہو، خواہ وہ بلاول ہو، خواہ وہ دوسری پارٹیاں ہوں۔ اگر کسی جگہ 100% اتفاق دیکھا گیا تو قومی سلامتی میں کے مسئلے پہ تمام لوگوں نے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعادہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سیاست اپنی ضرور کریں گے لیکن اس مسئلے میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شیخ صاحب، اگر کوئی بڑا پولیٹیکل ڈیسیشن ہو جاتا ہے، گورنمنٹ کر لیتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو اور شہباز شریف، مریم صفدر، یہ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ بڑے التفاتی نظروں سے دیکھ رہے ہیں واشنگٹن کی طرف کہ اگر آپ کوئی لبرل فورن پالیسی چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ دیکھیں، ہماری پالیسی جو ہے چین پر سمجھوتا کیے بغیر ہم امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور ابھی تک پاکستان پر وہ وقت نہیں آیا کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ اگر پاکستان کی سیاست پر کبھی یہ وقت آیا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے، تو یہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ کس کے ساتھ جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے؟ لیکن ابھی ہم پہ ایسا کوئی پریشر نہیں ہے۔ 2001 کے معاہدے کے تحت وہ جو چھوٹا سا علاقہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اپنی لیول بیسس پر جانے کے لیے، 1-2 مرتبہ خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان ایئر فورس اس ساری ایکٹیویٹی کو انڈر واچ کرتی ہے،
اور اس میں کوئی جنگی سامان یا جنگی معاملات اس میں داخل نہیں ہیں، لیکن پاکستان ایئر فورس کی کلیئرنس اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس کے بعد وہ جو 2001 کا ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور باقی عمران خان نے بہت واضح ایک دنیا کا مقبول ترین نعرہ دیا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ سو ایک اور بات میں عرض کرتا جاؤں آپ کے سامنے، آپ افغانستان کے گرد پرکار رکھ کے اپنی پینسل سے دائرہ لگائیں، تمام جگہ امریکن ایئر بیسز ہیں، صرف افغانستان کو نقشے میں سامنے رکھیں، قطر سے شروع ہو جائیں، دبئی سے شروع ہو جائیں، جارڈن سے شروع ہو جائیں، سعودیہ سے تمام ملک سوائے ایک ایران کے، اس کو آپ الگ کر دیں۔ سو بہت ہی قریب ہیں سارے بیسز امریکنز کے، کوئی ایک ملک سوائے ایران کے چھوڑ کے ایسا نہیں ہے جہاں کے امریکہ کے بیسز موجود نہیں ہیں۔ تو اب اس میں پاکستان بھی اب شامل نہیں ہے نا، اس میں بھی نہیں ہے؟ نہیں، پاکستان بالکل شامل نہیں ہے، اور پاکستان پر کوئی ایسا پریشر بھی نہیں ہے۔ عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا میں ایسے اہم نقشے پہ موجود ہے کہ امریکہ بھی ہماری جغرافیائی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں ایسی جگہ بنایا ہے، اللہ نے پاکستان کو جغرافیائی طور پر اتنی اہم جگہ پر پاکستان بنایا ہے کہ دنیا کی کوئی سپر پاور ہمیں اگنور نہیں کر سکتی اور ہمارا گلا بھی نہیں دبا سکتی، شیخ اور صاحب ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ان کی ضرورت ہے۔ شیخ صاحب دنیا کی تمام سپر پاور کی ضرورت ہے کہ ہمارے جغرافیائی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر وہ ہم سے اچھے تعلقات رکھیں، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ چین ہے۔ شیخ صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی کہ افواج پاکستان سالوں کی پلاننگ کر کے رکھتی ہیں، انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، تو کوئی انٹرنلی بھی کی ہوئی ہے 10-15 سالوں کے آئندہ کے بارے میں کیا پولیٹیکل سچویشن ہوگی پاکستان میں؟ انٹرنلی آپ مجھ سے زیادہ پنڈی کے قریب ہیں صابر شاکر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنلی بھی غور و غوص جاری رہتا ہے۔ اس ملک کو اندر سے خطرات ہیں صابر شاکر صاحب، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس ملک کی سرحدوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر آ کے لوگ ڈسٹربنس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اکانومی کھڑی ہوئی ہے، بہتری کے حالات ہیں، اور قوموں کی جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں پینٹاگون کتنی حکومتیں ہیں؟ امریکہ میں پینٹاگون ہے، CIA ہے، پریزیڈنٹ ہے، کانگریس ہے، تھنک ٹینک ہے، 12 قسم کی حکومتیں ہیں۔ سو پاکستان میں تو ایک ادارہ، عظیم ادارہ ہے افواج پاکستان، جس کو ہر طرف سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، بارڈر ہو، سب طرف اس کی ایک اسٹڈی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں سارے معاملات پہ ان کی اسٹڈی ہوتی ہے۔ رائٹ، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔